बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख्याली और आप देख रहे हैं DNA न्यूज़। DNA न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म तक के साथ आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जिसको रियासत मदीना कहते हैं, रियासत मदीना के कैपिटल में। और रियासत मदीना कहने वालों को ये नहीं पता कि इस मुल्क में, इस मुल्क पाकिस्तान में क्या क्या जुल्म हो रहा है और क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ख्वाजा सरा कम्यूनिटी से चंद ऐसे लोग जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई और बहुत ज़्यादा दुख भरी दास्तान लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इनके जो मामलात हैं ये खुद ही बयान करेंगे, इनके साथ क्या ज़्यादती हुई। एक ख़ास प्रोग्राम, एक ख़ास मसला जो है वो लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? ज़ारा अली। और आपके साथ जो वाक़या पेश आया इसकी क्या तफसीलात है? अच्छा, हमारे साथ जो वाक़या पेश आया ना, हुआ ऐसा है कि जैसे किसी का बाप फौत होता है तो उसकी जगह पे एक बड़े बेटे को बिठाया जाता है। इसी तरह हमारे गुरु को जो है ना वो प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जगह पे किसी को मतलब बिठाना था। तो वो ये सारा मतलब माफिया है, मतलब गुरु नहीं है, ये सारा माफिया है जो इंसानी स्मगलिंग करता है। वो गुरु की जगह पे जिनको बिठाया गया वो 15-15 लाख दे के उन्होंने वो सीट ली है। ठीक है, वो किस लिए सीट ली है उन्होंने? 15-15 लाख देने का मकसद, मतलब एक बंदा बैगरिंग कर रहा है तो वो 15 लाख रुपए कहाँ से लेके आ रहा है? उसने बैगर खरीदे है ना 15-15 लाख में, इंसानी स्मगलिंग की है 15-15 लाख में। दोनों ने, एक का नाम छम्मो है और दूसरे का नाम छोटी है, और दोनों के बच्चे हैं। दोनों के, एक के 5 बच्चे हैं और एक के 2 बच्चे हैं। दोनों ने इंसानी स्मगलिंग का मतलब स्टार्ट लिया है। एक बड़ा माफिया गया है और छोटा माफिया आया है। हमारे पास क्लिप भी है जो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो जैसे ही हमें बेचा गया है तो हमने आवाज उठाई है, और मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं लीडर भी हूँ। मुझे इन्होंने मतलब के स्टैम्प पेपर पे अंगूठे भी लगा के दिए, मुझे लीडर बनाया गया और मुझे हटाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मैं सच पे बात करती थी। तो वो कहती है ना, पंजाबी की कहावत है कि सच बोला तो रात किथे रवा। मतलब मैं सच बोलती हूँ ना तो मुझे तो ऐसे समझा जाता है कि पीछे हटा दिया जाता है एकदम से। तो बात ये है कि अभी हमें जब 15-15 लाख में बेचा गया तो हमने आवाज उठाई, एक आज़ाद दायरा कायम किया हमने उसमें आल पाकिस्तान के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं जो तकलीफ में हैं, जिनको गुरुओं से कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, हमने एक शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किया है कि आप आए, हमारे पास रहाइश रखें, हम खाना देंगे, अगर हम नौकरी करवा सकते हुए, कहीं लगवा सकते हुए हम आपको नौकरी लगवाएंगे। हमने ये ऐलान किया। और मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि ये जो माफिया खड़ा हुआ है इनको पकड़ा जाए। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक लोगों के बच्चे बिकते रहेंगे? कब तक ये लोग खरीदते रहेंगे जिनके खुद बच्चे हैं? ये अपने बच्चे क्यों नहीं बेचते? एक के 5 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों को बेचे ना, लोगों के बच्चों को क्यों बेच रहे? किसी का माँ बाप तो अपने बच्चों को नहीं बेचता। अगर ये गुरु माफिया, अगर बाप होता या माँ होती, ये कभी भी हमें नहीं बेचते। ये माफिया है इसलिए हमें बेच रहे हैं। 15-15 लाख की हमारी बोली लगी है, इस वजह से हम इसके खिलाफ खड़े होंगे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं पूरे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर से कहती हूँ कि जिसके साथ भी कोई ऐसा मसला है वो हमारे पास इस्लामाबाद आए, हम उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, उसको रहाइश भी देंगे, उसको खाना भी देंगे इंशाल्लाह। और ये जितनी इंसानी स्मगलिंग हो रही है, जो हो रहा है, ये अभी जो मदरसा खुला है इस्लामाबाद में, वो रानी खान ने जो मदरसा बनाए हैं, इस मदरसे की आड़ में जितनी बुराई है वो सारी इस मदरसे की आड़ में हो रही है। और हाजी नजमा करवा रही है इस मदरसे की आड़ में, और रानी सबको सपोर्ट कर रही है। और जो छोटी जिसने 15-15 लाख जिन्होंने भरा है, वो एक छोटी है और एक छम्मो है। उसका सीधा नाम एक का मुझे आता है, उसका नाम फजलो है, और दूसरी का मुझे नाम नहीं आता। और इन सबको प्रमोट करने वाली रानी खान है जो मदरसा चला रही है। उसका जो हमारे हुकूमती अदारे हैं कई बीच में, उनके साथ भी उसका लिंक है, और जिस वजह से वो इस माफिया को प्रमोट करती है। उसने मदरसा बनाया, बच्चे पढ़ाने के लिए बनाया, आया कि उसमें ये तो नहीं है कि वो इंसानी स्मगलिंग करेगी। ठीक है, इन्होंने मदरसा सिर्फ और सिर्फ इंसानी स्मगलिंग के लिए बनाया है, मदरसे की आड़ में, ताकि लोग मदरसे को देखें, इंसानी स्मगलिंग को ना देखें। हम लोग इसके इन लोगों के इसलिए राजफाश कर रहे हैं
کہ جو بھی آنے والے ٹرانسجینڈر ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو, سب کو پتا ہو کہ ایک مافیا ہے جو اسلام آباد میں ہے, بہت مطلب کہ یہ کیپٹل ہے اسلام آباد کا, پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد. تو کیپٹل میں کیپٹل بڑے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے مافیا پورے پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں, جن کے لنکس پورے پاکستان میں ہیں. ان کے پاس ایسے ایسے سورسز ہیں جو اپنے یہ استعمال کرتے ہیں. ان کے کچہریوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ دیتے, رشوت دیتے لیتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کے کام ہو جاتے ہیں. یہ جو رانی خان ہے, جب بھی دیکھو یہ بڑے افیسروں کی دھمکیاں لگاتی ہے. اور رانی خان کا ابھی اسٹوڈنٹ جس کو 25 لاکھ میں بیچا گیا, اس کے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس. اس کو 25 لاکھ میں بیچا گیا, وہ ہمارے آزاد دائرے میں آئی ہے. اس کے ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی وہ آزاد دائرے میں آئی ہے تو اس نے رو رو کے ہمارے ساتھ گزارش کی ہے, ہمیں گزارش کی ہے کہ خدارا مجھے بچایا جائے, اس مافیا سے مجھے بچائیں, یہ مافیا مجھے بیچ رہا ہے 25 لاکھ میں. اب دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ بیگرنگ کر رہا ہے, وہ مانگ رہا ہے, اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہا ہے, 200-400 روپے مانگ کے لے آتا ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ آپ یہ فیلڈ چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ نوکری کریں گے تو ہمیں 25 لاکھ دیں گے, وہ بندہ کہاں سے دے گا 25 لاکھ؟ یہ میری گزارش ہے کہ یہ نجمہ سے پوچھا جائے, یہ رانی خان سے, مدرسے والی سے پوچھا جائے, یہ چھمو رانی سے پوچھا جائے, یہ چھوٹی سے پوچھا جائے. ان لوگوں سے کون پوچھے گا؟ یہ کب تک انسانی سمگلنگ کرتے رہیں گے بھائی؟ ہم جیسے لوگوں کو کب تک بیچتے رہیں گے؟ ہم کب تک ہم لوگ ان لوگوں کی باتیں سہتے رہیں گے؟ آج ہم ان کے سامنے آئے, پریشرائز کر کے ہمیں رکھا گیا تھا, نہ تو ہمیں بولنے دیا جاتا تھا, اگر ہم بولتے تھے تو ہمیں قتل کی دھمکیاں لگوائی جاتی تھی, اگر ہم کوئی بھی اٹھ کے بات کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ لو جی تمہارا حقہ پانی بند کر دیں گے 50 لاکھ میں. تو کون دے گا ہمارا 50 لاکھ بھائی؟ کون بھرے گا؟ ہم خسرے ہیں, ہم مانگنے والے ہیں, ہم کون بھرے گا ہمارا 50 لاکھ؟ 50 لاکھ میں ہمیں ایسے کیا گیا ہے. اور ہماری ایک خواجہ سرا ہے جس کے گھر پہ 150 یہ نقلی خواجہ سرا, 150 نقلی خواجہ سرا, ببلی وہ جو چلا رہی ہے, وجود چلا رہی ہے, اس کو شرم نہیں آتی؟ وہ خواجہ سرا کے گھروں میں جاتا ہے اور اپنے جو وہ کرائے کے ٹٹوس نے رکھے ہوئے, کرائے کے بدماش رکھے ہوئے, ان کو بھیجتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کے گھر میں پتھر مار کے آؤ. 150 نقلی خواجہ سرا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے خواجہ سرا کے گھر پہ آئے ہیں جو مطلب کہ جو بدائی کلچر سے, جو بدائی لیتے ہیں, جو مطلب کہ جنہوں نے آواز غلط کے خلاف آواز اٹھائی ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ انہوں نے کیوں آواز اٹھائی ہے کہ آپ لوگ کیوں انسانی سمگلنگ کر رہے ہو, اس وجہ سے ان کے گھر پہ 150 نقلی خواجہ سرا آیا, پتھر مارے, ان کے شیشے توڑ دیے. اور خدا کی طرف سے انہوں نے بچنا تھا نا, اللہ کی طرف سے کسی کے گھر پہ فوتگی ہوئی تھی, وہ ادھر افسوس کے لیے گئی ہوئی تھی. خدارا اگر وہ گھر ہوتی, خدا نہ کرے وہ گھر ہوتی, ان کو مار دیا جاتا, ان کو قتل کر دیا جاتا. جس طرح سے ان پہ پتھراؤ کیا 150 خواجہ سرا نے, اور ایسے لوگ تھے بیچ میں جن کے پاس اسلحے بھی تھے, اور انہوں نے منہ پہ نقاب پہنا ہوا تھا, وہ مرد تھے. وہ سب, پہلی بات تو سارے نقلی خواجہ سرا تھے, بیچ میں 2 یا 4 ہوں گے جو خواجہ سرا ہوں گے, باقی سب نقلی تھے, اسلحے بھی تھے ان کے پاس. یہ خود نہیں تھی, آرزو جو گھر پہ خود نہیں تھی, جس وجہ سے وہ بچ گئی. اور ہم لوگوں کی گزارش ہے وزیر اعظم سے کہ خان صاحب خدا کے لیے آپ نے ریاست مدینہ کے بڑے دعوے کیے ہیں, تو خدا کے لیے کچھ خواجہ سرا کے لیے بھی کرے. یہ جو نقلی خواجہ سرا آگے ہیں, یہ جو روڈوں پہ چوریاں کر رہے ہیں, یہ جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں, اور یہ جو پراسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, یہ جو روڈوں پہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, خدا کے لیے یہ خواجہ سرا نہیں ہے بھائی, یہ نہیں ہے خواجہ سرا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھر پہ کام نہیں ملتا تو وہ آ جاتے کمانے کے لیے, ہمارا روپ لے لیتے ہیں, کپڑے پہن لیتے ہیں ہمارے. اب کوئی بھی خواجہ سرا ہے, وہ پیچھے قتل کر کے آئے گا تو آ کے کوئی کپڑے پہن کے کہے گا میں خواجہ سرا ہوں, تو بھائی وہ خواجہ سرا تو نہیں. ہم اس لیے اس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے, اس لیے ہمیں بیچا جا رہا ہے 15-15 لاکھ میں, اس لیے ہمیں بیچا جا رہا ہے 25-25 لاکھ میں. بھائی ہم تو کھڑے رہیں گے, تم لوگ ہمیں بیچتے رہو, ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے, ہم چپ نہیں رہیں گے. جو ہو گیا پہلے, اس سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, ختم, ہم نے کچھ نہیں کہا. آج کے بعد کوئی کسی خواجہ سرا کو بیچے گا, ہم وہاں پہ آئیں گے, ہم پولیس بھی لے کے آئیں گے, ہم کچہری بھی جائیں گے, ہم آپ لوگوں پہ کیس بھی کریں گے, ٹھیک ہے. جتنے نقلی خواجہ سرا ہیں, جتنے نقلی خواجہ سرا جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, جو مرکزوں میں مانگ رہے ہیں, ہمارا نام لے کے بدنام نہ کریں. جو مرکزوں میں مانگ رہے ہیں وہ بھکاری ہے, وہ خواجہ سرا نہیں, ٹھیک ہے. جو
रोड पे घूम रहा है हमारे जैसे कपड़े पहन के, जेबें काट रहा है लोगों की, वो ख्वाजा सरा नहीं है, वो चोर है, उसको चोर कहा जाए। ख्वाजा सरा का ये काम नहीं है। ख्वाजा सरा जो हैं उनके घरों में जो चेले होते हैं वो ख्वाजा सरा अपने चेलों को नमाज पे लगाते हैं, कुरान पे लगाते हैं, उनके घरों में अलम लगे होते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। जो मेरे बड़े गुरु हैं जाती, जो शेखुपुरा से, हमारा बारगाह है, हमारी मस्जिद है, आए मेरे साथ, जितने चैनल चाहेंगे मैं सबके इंटरव्यू भी करवाऊंगी, सबको दिखाऊंगी भी कि बारगाह ऐसे बनाया जाता है और जो मदरसा है ऐसे बनाया जाता है। ये नहीं है कि कोई ख्वाजा सरा आए और मदरसा बनाता है तो ये नहीं है कि मैंने अब ये कपड़े पहने हुए, ये उलिया किया हुआ तो मैं जाके जी ख्वाजा सरा का टीचर बन जाऊं, मैं कुरान पढ़ाने लग जाऊं। देखें जो हमारे ख्वाजा सरा हैं जब वो हज पे जाती हैं उनका मर्दों वाला शनाख्ती कार्ड होता है और वो मर्दों वाले उलिये में हज पे जाते, और अल्लाह की किताब जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम मर्दों वाले कपड़े पहनते। आए ये नहीं है कि हम कुरान पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमने जी मेकअप किया हुआ, लिपस्टिक लगाया हुआ है तो हम लोग जी बैठे हुए कुरान पढ़ने के लिए। नहीं, जो गुनाह है वो गुनाह है, जो सच है वो सच ये है कि जब आप कुरान पढ़ने बैठते हो, अल्लाह की इबादत करने बैठते हो, सारी दुनिया से तुम लोग झूठ बोल सकते हो, एक खुदा से झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह से तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते हो। ये झूठ छोड़ दो खुदा के लिए। तुम लोग इस झूठ में ऐसा फंसोगे कि दुनिया तुम लोग पे थू थू करेगी। पहले ख्वाजा सरा को बहुत गलत कहा जाता है, बहुत बुरा कहा जाता है। खुदा के लिए रानी खान, ये मदरसे के नाम में जो इंसानी स्मगलिंग कर रही हो, खुदा के लिए नजमा, जो मदरसे के नाम पे इंसानी स्मगलिंग हो रही है, चमो रानी, जो मदरसे के नाम पे तुम इंसानी स्मगलिंग कर रही हो, और हाँ चौथा नाम छोटी, तुम जो इंसानी स्मगलिंग कर रही हो मदरसे के नाम पे, तुम सब लोग बंद कर दो, लोगों के बच्चों को बेचना छोड़ दो। आज तुम लोग के खिलाफ एक टीम खड़ी हो गई है और मीडिया हमारे साथ है इंशाल्लाह। और मैं जितने भी पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे, मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि खुदारा हमारे लिए खड़े हो, हम सच के साथ खड़े हैं, हम किसी को किसी का बच्चा नहीं बेचने देंगे। हमने अपना जाती शेल्टर प्रोवाइड किया है जिसका कोई किराया नहीं है, कोई रेंट नहीं है। जितने रेंट के शेल्टर हैं सबको बोलें कि उस शेल्टर में शिफ्ट हो। किसी ने कुरान भी पढ़ाना है, किसी ने मदरसा पढ़ाना है तो वहां पे शिफ्ट हो। ये नहीं है कि आप फंड्स के लिए आप किराए का लेके दर्स और उसमें इंसानी स्मगलिंग करो और लोगों से फंड भी लेते रहो और किराए भी देते रहो। ठीक है, मेरी अपील है सब ह्यूमन राइट्स के इदारों से कि हमारे साथ खड़े हो, और आप लोगों से अपील है कि हम ख्वाजा सरा जो बहुत ज्यादा पिसा हुआ तबका है, हम लोग को आप लोगों की जरूरत है क्योंकि हम अभी सच बोल रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं। ठीक है, आप लोगों ने सारी जिंदगी हमें बोला है कि सच बोलो, सच बोलो, बैगिंग नहीं करो, चोरी नहीं करो, डकैती नहीं करो। आज हम इसके खिलाफ खड़े हुए तो सबको चाहिए कि हमारे साथ खड़े हो। मैं हूं ज़ारा, इस्लामाबाद से, ट्रांसजेंडर लीडर फ्रॉम इस्लामाबाद। तो आपको क्या पता कि आपने जो बच्चे बाहर आज़ाद डाले हुए उनके साथ क्या हो रहा है? ठीक है, जो आपने घर से निकाले हुए हैं उनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं? आपको पता है कि क्या ज्यादतियां हो रही हैं उनके साथ कैसे जुर्म हो रहे हैं, कैसे उनको बेचा जा रहा है, उनको सेक्स पे मजबूर किया जा रहा है, उनको गलत कारी पे जो है डाला जा रहा है, उनको इस ऐसे अज़ियतों से गुजारा जा रहा है। आपने पैदा कर दिया, समझ नहीं आई, आपने मस्ती में आके उनको पैदा कर दिया, पैदा करके उसको फेंक दिया ऐसे ऐसे जालिमों के पास जिन्होंने इनके साथ ऐसे ऐसे जुल्म के जो है पहाड़ गिराए हैं कि क्या आपको क्या पता है कि इनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं? ये भी आपकी औलाद है, आप अपनी औलाद का फिक्र करें और इनको अपने घरों में रखें। अगर आपको ये पसंद नहीं कि लोग कहते हैं कि फलां का बच्चा ख्वाजा सरा है, फलां का बच्चा खुसरा है, तो आप उनको अपने घर में रखें, लड़की की तरह पालें। जिस तरह लड़की आपकी जो है आपके घर में परवरिश कर रही है, उनको स्कूल में भेजें। ठीक है, वहाँ पे आप निगरानी करें। आपको कोई मसला है या कोई मसाइल है तो उनकी ऐसे निगरानी करें जिस तरह आप अपनी बच्चियों की निगरानी करते हैं। मेरी अल्लाह हकाम से अपील है कि या तो फिर इनको मुसलमानों के दायरे से निकाल दें या फिर इनका ऐसा कानून बनाएं कि इनको हज की इजाज़त दें, इनका जो बुनियादी हक है वो इन तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम निशा है।
اور آپ کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کی کیا حقیقت ہے اور آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ میں جب اس گرو سسٹم میں آئی تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. مجھے یہی پتہ تھا کہ بس ہم لوگ مطلب ڈانس وغیرہ کریں گے اور ہمارے اندر کیونکہ ایک روح ہوتی ہے, پیدائشی روح ہوتی ہے, اس لیے تو میں نے جوائن کیا تھا اس گروپ کو. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بعد میں میرے ساتھ کیا کریں گے. یہ ایک مافیا ہے, یہ انسانی اسمگلنگ کا کاروبار ہے. تو آہستہ آہستہ مجھے انہوں نے اپنے 3-4 سال کے بعد مطلب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کیا. مجھے کہیں سیکس کرو, مطلب بیگنگ کرو, بھیک مانگو باہر جا کے, جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی. پھر میں نے چھپ کے ان سے نوکری کر لی. جب ان کو پتہ چلا کہ میں ایک عزت کی زندگی گزار رہی ہوں, نوکری کر رہی ہوں, تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ واپس آؤ ہمارے پاس, اسی طرح تم جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تم ہمارے پاس اتنے سال رہی ہو تو اس لیے تم ہمیں 8 لاکھ روپے دو. اگر تم نے یہ سب کرنا ہے تو پھر 8 لاکھ روپے دو, اگر جاب کرنی ہے تو. نہیں تو ہمارے پاس اسی طرح واپس آؤ, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. یہ واقعہ کہاں کا ہے اور جس بندے نے آپ سے 8 لاکھ مانگا اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے. جو مطلب یہ گرو مافیا جنہوں نے یہ بولا وہ ادھر منڈی موڑ میں رہتے ہیں, پنڈی, اور ان کا نام ہے نجمہ, اور جو ان کے آگے کرندے ہیں یہ چیلے ہیں ان کا نام ہے کومل. تو کتنے عرصے سے آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے 3 سال سے. اور اس واقعہ کا کسی نے نوٹس لیا آج تک یا کسی نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ مجھے یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک آزاد دائرہ کھولا ہے یہاں پہ, اس میں آئی ہوں, ان سے میں نے اپنی ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے پھر آپ لوگوں کو بلا کے ابھی ہمارا سب انٹرویو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جولی آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں انہوں نے ایک آزاد دائرہ کھولا ہے. تو ان کی پہلے بھی ویڈیوز, اور میم زارا ہیں, جولی ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. ایک آزاد دائرہ انہوں نے بنایا ہے تو اس میں ہمیں مطلب شیلٹر ملا ہے, جس سے ہمیں بہت ساری مطلب سہولتیں, اور انہوں نے ہمیں بازیاب کروایا ہے. تو انہوں نے ہمیں ہمت دلائی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی, کوئی زیادتی نہیں ہوگی, کوئی آپ سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. تو اس لیے انہوں نے آج مجھے یہاں آپ کے سامنے بلایا ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے سمجھیں کہ خواجہ سرا موجود ہیں کہ جو اپنی کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹی کو بھی جو ہے ساتھ دیتے ہیں ان کا. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا فورم کے ہمارے جو اس میں جو ٹرانسجینڈر ونگز ہم نے بنائی ہے اس کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ چیئرمین بھی ہوں گے. تو انسانی حقوق کا تو کافی ادارے ہیں, لیکن انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ عورتوں اور مردوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی ایسا ادارہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو خواجہ سرا جن کی مطلب نہ سنوائی ہوتی ہے اور نہ ہی کہیں پہ ان کی جو ہے بات سنی جاتی ہے. تو انسانی حقوق جو ہے, انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں, این جی اوز وغیرہ ہیں, وہ تو آج تک میں نے اپنی مطلب زندگی میں نے ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا جو خواجہ سرا کمیونٹی کو تحفظ دے یا ان کی بات کو جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچائے. تو میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن پہ اور ہر جگہ پہ جو مشہور ہیں آلریڈی, جولی نام ہے ان کا. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور انہوں نے ان کا کیسے ساتھ دیا اور کس طرح انہوں نے بازیاب کروایا ان کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج یہاں پہ آنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہجڑا کلچر کمیونٹی جو رہتا ہے, جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, اس میں ایک گرو چیلا سسٹم ہے. تو گرو چیلا سسٹم جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سوسائٹی کو یہ بات پتہ ہے کہ گرو کا سورس آف انکم کیا ہے. گرو نہ تو مل چلا رہا ہے, گرو نہ تو کوئی فیکٹری چلا رہا ہے, گرو نہ تو کوئی کاروبار کر رہا ہے. گرو کا سورس آف انکم ہے وہ چیلے جو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ جب ان چیلوں کو نوکریاں اور عزت دے دی جائے اور ان کو گھروں میں جگہ دے دی جائے تو گرو کا سورس آف انکم ختم ہوگا, گرو کو نقصان پہنچے گا. اور جب کسی انسان کا کاروبار ہوتا ہے اور اس کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک بیچ میں ہرڈل کریٹ کرتا ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ اس محلے میں جو نشہ بیچنے والے لوگ ہیں, میں ان کے خلاف اگر احتجاج شروع کر دوں تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ جو گرو چیلا سسٹم ہے, اس کے اندر جو گرو ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور پاور بھی ہوتی ہے. وہ چیلوں کو اپنے پاس رکھتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گرو کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کے 4-5 بچے جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے گھر پہ رکھیں اور ان کو سلیوری اور بیگنگ کے لیے یوز کریں.
حکومت نے اجازت دی ہے یا عوام نے اجازت دی ہے یا مذہب نے اجازت دی ہے، مجھے نہیں پتا ان کو کس نے اجازت دی ہے۔ ہمارا جینڈر تو بسائڈ ہم انسان تو ہے نا، کس نے حق دیا گرو کو کہ 4-5 انسانوں کو اپنے گھر میں رکھ کے تو اس کو استعمال کرے اور غلام بنائیں جب ہم ایک آزاد شہری ہیں؟ اور اسی طرح سے جب ہم دیکھیں ہمیں 2018 میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ملا ہے، خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا جو ایکٹ ہے اس میں ہمارے سارے حقوق کو محفوظ بنایا گیا ہے، لیکن امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس مافیا کی انٹرفیرنس کی وجہ سے، کیونکہ مافیا کے پاس پاور اوور ہے اور مافیا کے پاس پیسہ ہے تو وہ اداروں تک میں انفلوئنس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی ان کے ادارے سے نکلنا چاہتا ہے، جو بھی ان کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے، اس سے یہ پیسے اور بھتہ وصول کرتے ہیں۔ جیسے کہ نشا سے 8 لاکھ وصول کیا، ابھی میں اپنی ادارہ سے بات کرواؤں گی، ہماری کمیونٹی ایکٹیوسٹ اور لیڈر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے رات میں ایک ٹرانسجینڈر کو بازیاب کروایا جس سے 8 لاکھ بھتہ منگوا رہی تھی۔ وہ ویڈیو کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ اس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سیکس سلیوری اور بیگنگ کے اندر یہ قید کر کے رکھتے ہیں، اور جو نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ قتل ہو جاتا ہے یا اس سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو نامعلوم افراد قتل کاٹ جاتے ہیں ہمیں آ کے، وہ نامعلوم افراد کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور جو ایک گرو کے پاس ایک چیلا 10-12 سال سے رہ رہا ہے، اس کو کوئی نامعلوم فرد قتل کر کے، تو کیا گرو اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہ ذاتی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی اور قومی مسئلہ ہے، اور حکومت کے لیول پہ اس کو حل کیا جائے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے، میری وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی اپیل ہے کہ برائے کرم ہمارے ہاں یہ جو گرو مافیا سسٹم ہے اس کو لگام دی جائے اور اس کو کرمنلائز کیا جائے تاکہ ہم لوگ آزاد زندگیاں گزار سکیں۔ اگر یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے تو ہم آزاد زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہم ہمیشہ ایک سیکس سلیوری اور قید کی زندگی گزاریں گے، اور جب بڑھاپا آتا ہے اور جب ہم بیماریوں میں گر جاتے ہیں تو تب کوئی گرو رسپانسبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں جلد از جلد چاہتی ہوں کہ اس چیز پہ ایکشن لیا جائے اور ہمیں چھٹکارا دیا جائے۔ اور یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ مجھ پہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے فیک FIR کروائی گئی، مجھے جیل میں مارا گیا، پکڑوایا گیا، جسٹس فار جولی کا ہیش ٹیگ جو ٹرینڈ بنا، اس سب کے پیچھے مافیا کا ہاتھ تھا۔ مجھے کیوں پکڑوانا چاہتے ہیں، مجھے کیوں بنوانا چاہتے ہیں کہ میری آواز بند ہو جائے، یہ لاکھوں اور کروڑوں کا کاروبار کرے؟ تو اس لیے میری یہی اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور اس رول سسٹم کو یا تو کرمنلائز کیا جائے یا اس کی لیگل حیثیت ہمیں بتائی جائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ساری بات آپ نے سنی۔ ڈرگز مافیا میں نے سنا تھا، قبضہ مافیا میں نے سنا تھا، اور کافی مافیاز کے نام سنے تھے، لیکن آج پہلی دفعہ جو ہے وہ میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ خواجہ سراؤں میں بھی مافیا ہوتا ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک یہ دو میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں بتایا مجھے، کافی لوگوں نے کامنٹس وغیرہ بھی کیے اور کافی لوگوں نے مجھے بولا کہ اس پہ ایک اپنا پروگرام بنائیں۔ تو آج مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سب سے بڑا مافیا جو ہے وہ یہ گرو مافیا ہے۔ اور کیونکہ سمجھ نہیں آتی، اسلام میں آزادی ہے، عیسائیت میں آزادی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ہر بندے کو جینے کی آزادی ہے۔ اور پاکستان میں تو ساری کمیونٹی جو ہے، میں نے دیکھا سکھ بھی آزاد گھوم رہے ہیں، جو ہے ہندو بھی آزاد گھوم رہے ہیں، کرسچن جو ہے وہ بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ تو خواجہ سرا کیوں نہیں آزاد گھوم سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس پہ نوٹس کون لے گا؟ میری DPO راولپنڈی اسلام آباد اور DC حمزہ شفقات صاحب اسلام آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، NGOs ہیں، اور جتنے بھی انسانی حقوق پہ کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کے آگے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را اس معاملے پہ جو ہے توجہ دی جائے۔ آج مجھے یہ باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوئی، دلی تکلیف ہوئی۔ میں ایز اے اینکر پرسن جرم تک پروگرام اور ایز اے انٹرنیشنل میڈیا فورم مرکزی چیئرمین، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو آواز ہے اس کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے اور جلد سے جلد اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، تاکہ ہزاروں جو بچے ہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور بک رہے ہیں، سیکس پہ لگایا جا رہا ہے، ان کو بھیک مانگنے پہ لگایا جا رہا ہے، چوکو پہ زبردستی ان کے ساتھ جو ہے کی جا رہی ہے، ان کو بٹھایا جا رہا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے۔ میں آزاد ہوں،
میں اپنے والدین کی وہ بات مانتا ہوں جو جائز بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں DNA نیوز۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔